یہ سوشل میڈیا فیشن نہیں ہے، یہ نیسیسری ہے، یہ کمپلسری ہے، کیونکہ آج لوگوں کو صحیح بات کی اویئرنس جلسوں میں نہیں جاتی، ٹی وی پہ نہیں جا رہا۔ دیکھو لوگوں نے اپنا جھوٹ بیچ دیا ہے۔ یہ کراچی ہمارے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ دنیا ہمیں میڈل دیتی تھی بلا بلا کر۔ رات میں یہ شہر سوتا تھا تو ہم کسی روڈ پر کھڑے ہو کر اپنی رات کو قربان کر کے اس کراچی والوں کی صبح کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی رات قربان کرتے۔ کون گلستان جوہر میں رہنے والا ہے جس نے ہمیں گلستان جوہر میں یہ جوہر موڑ تمہارے ٹرک گرے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے گڑے ہوتے تھے کہ گلستان جوہر میں انٹری کے وقت ٹرک الٹے ہوئے ہوتے تھے، اتنا بڑا گڑا تھا۔ یہ جو نوجوان ہے شاید آج ان کو یاد نہ ہو، 5 سال 7 سال کے ہوں گے، اس گلستان جوہر میں 30 لاکھ گیلن پانی کی لائن ڈالی۔ یہ پوری روڈ یہاں سے لے کر وہ یونیورسٹی روڈ تک، پھر سماما سے لے کر پہلوان گوٹ تک یہ پوری روڈ بنائی، اس کے نالے بنائے، اس کی گرین بیلٹ بنائی، جبکہ یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی، یہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جورسڈکشن تھی۔ پورا گلستان جوہر کینٹ بورڈ میں آتا، لیکن یہاں کا انسان رہ رہا تھا۔ آج یہ حشر ہے۔ امیجن کرو یہ جوہر موڑ والا برج نہیں ہوتا، یہ سماما والا برج نہیں ہوتا، یہ آگے ملین مول والا برج نہیں ہوتا، تم اپنے گھروں سے 2 گھنٹے نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا، 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ میں نے تمہیں 300 ارب روپے کی داستان سنائی، انہوں نے 22,000 ارب روپے خرچ کیے 15 سالوں میں۔ 22,000 ارب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ریکارڈ، جاؤ جا کے گوگل کرو ویب سائٹ کو، سندھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ کو۔ 15 سالوں میں 22,000 ارب روپے خرچ ہوئے۔ 22,000 ارب میں 50 دفعہ پورا سندھ بلڈوز ہوتا اور 50 دفعہ نیا سندھ بن سکتا تھا۔ آج حشر یہ ہے کہ ورلڈ رینکنگ میں، دنیا کی رینکنگ میں، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، بدترین رہنے والے انسانوں کی جگہ جو ہے اس میں کراچی کا 4تھا نمبر ہے۔ ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں سے ٹرانسفر ہو کر یہ شہر دنیا کے 4th ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں ہے۔ کیوں؟ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے، باغی ہے، اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کتنے دن جیے گا؟ یہ ساری لوٹی ہوئی دولت قبر میں لے کر جائے گا؟ نہیں، اس کو مرنا یاد نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیو، میرے بزرگوں، نوجوان، اس تمام حالات سے نپٹنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ پیش رفت کیا کریں؟ ہڑتالیں کروائیں، دکانیں بند کروائیں، فائرنگ کروائیں؟ زمانہ گزر گیا، ٹی ٹی کا زمانہ گزر گیا، نہیں چلے گی چیز، نہیں ہے زمانہ گزر گیا۔ آج ٹویٹر کا زمانہ ہے، ٹی ٹی کا زمانہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی سوشل میڈیا کی اہمیت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے تمہیں کہا کہ دیکھو 3 کروڑ کی آبادی ہے، ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے جب اس سے ملو، لیکن 3 کروڑ کی آبادی میں 50,000 لوگ امن سے روڈ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے 4 گھنٹے، بھائی نہیں ہے نا۔ 50,000، آج 50,000 لوگ میرے ساتھ اس شہر میں نکلے، میں ان کے آگے چلوں گا، خالد مقبول ان کے آگے چلیں گے، ہم امن سے شارع فیصل پہ ایک بھی پتھر چلائے بغیر فیملیز کے ساتھ، میری فیملی میں اپنے بچے ساتھ لے کر آؤں گا، آؤ پوری کراچی کو 50,000 لوگ آ کر امن کے ساتھ کہ بھئی مجھے پانی نہیں دے رہے، مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو، مجھے بجلی نہیں دے رہے، مجھ سے ٹیکس لے رہے ہو، میری گیس لوڈ شیڈنگ ہے، مجھے جاب نہیں دے رہے، میری روڈ نہیں بنا رہے، میرے بچوں کو موبائل چھینے میں مار، ان ایشوز کے آ جاؤ، چل کے بیٹھ جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں ایک دفعہ یہ ہو، ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کیسے چلتا ہے۔ پھر اتنا آسان نہیں ہے، نہیں چلے گا۔ پھر پاکستان کا کاروباری حکمران اپنی عیاشی نہیں چلا سکتے، لیکن آج وہ آرام سے سب کچھ لوٹنے کے بعد اس لیے چلا رہے ہیں کہ حقیقت یہ کہ شہر میں 3 کروڑ کی آبادی میں 50,000 لوگ اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے کام۔ اگر آج 500 لوگ ہیں تو کل 5,000 ہونے چاہیے، پھر 50,000 ہونے چاہیے، پھر 50 لاکھ ہونے چاہیے۔ 3 کروڑ کی آبادی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ دعوت دینے سے ہوگا، یہ صحیح کی طرف بلانے سے ہوگا، یہ غلط کون ہے اس کا بتانے سے ہوگا، یہ دعوت دینے سے ہوگا، اور ایسا کرنا فرض ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی کوشش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں فرمایا، مفہوم عرض کرو، ایک بدکار خاتون تھی، گناہگار، اس کے پاس دنیا میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، ایک نیکی بھی نہیں تھی۔ اس کا گزر کہیں سے ہوا، اس نے دیکھا ایک کنواں ہے جس کے گرد کتا پیاس سے چکر لگا رہا ہے، قریب ہے کہ اپنی جان دے دے پیاس سے۔ وہ اس خاتون نے، گناہگار، ایک بھی نیکی نہیں، اس خاتون نے جب کتے کی یہ پیاس دیکھی تو وہاں رک کر اپنی جوتی اتار کر کنویں سے پانی نکال کر اس کو جوتی میں کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کی یہ ادا، کتے کی پیاس بجھانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی۔ کتے کو پانی پلانے پر رب گناہ معاف کر رہا ہے اور جنت دے رہا ہے۔
रहा है। मेरे शहर में 3 करोड़ इंसानों में से 2 करोड़ 80 लाख प्यासे हैं। तो ऐ मेरे साथियों, अगर जो रब कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे रहा है, मेरी तुम्हारी ये नियत हो जाए कि हम एक प्यास से घर में पानी देंगे, तो रब जो रहा है छुट्टी पे गया हुआ है, चेंज हो गया, बदल गया, बनी इसराइल का रब कोई और था, मेरा तुम्हारा रब कोई और है, नहीं, वही है। ना उसके उसूल बदले, ना वो बदला। आज अगर रब ने कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दिए, गुनाह माफ किया है, मेरा ये ईमान है, मैं किसी एक प्यास से घर में इंसान को पानी पिलाऊंगा, मेरा ईमान है मेरा रब मेरे भी गुनाह माफ करेगा, मुझे भी जन्नत देगा। हमें इस सोशल मीडिया से जन्नत कमानी है। अगर तुम्हारे सोशल मीडिया की अवेयरनेस से किसी मोहल्ले में पानी आ जाए, किसी मोहल्ले का सीवरेज सही हो जाए, किसी मोहल्ले से अच्छे कैंडिडेट आ जाए, किसी मोहल्ले से कचरा उठ जाए, खुदा की कसम जन्नत कमाओगे, इंसानों के काम आओगे, खुदा की कसम जन्नत कमाओगे। ये हमारे क्यों का जवाब होना चाहिए।